اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم ایک نہایت اہم مسئلے کے بارے میں لوگوں کو متوجہ فرما رہا ہے کہ دیکھو خداوند عالم نے ایمان کو تمہارے لیے حبیب قرار دیا ہے، محبوب قرار دیا ہے، اس کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس کو خوبصورت بنا کر کے تمہارے دلوں میں ودیعت کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور خدا کی دوسری نعمت یہ ہے مومنین کے لیے کہ اس نے کفر و فسوق و عصیان یعنی گناہ کو قریح بنا کر کے، بدصورت بنا کر کے، گھنونی شے بنا کر کے تمہارے لیے پیش کر دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، جو اس بات کو درک کر لیتے ہیں، جو اس بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، اس بات کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، وہی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہی اللہ کے کامیاب بندے ہیں۔ سلسلے میں عرض کیا کہ خداوند عالم نے ایک تکوینی فیصلہ ہم لوگوں کو سنایا ہے کہ اس نے تکوینی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے خدا نے کہ اس نے ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا کر کے پیش کیا ہے۔ یہ خدا کا ایک کرم ہے، اور اس نے اس کو حسین بنا کر کے، خوبصورت بنا کر کے ہمارے دلوں میں راسخ کر دیا۔ یہ بھی خدا نے ایک تکوینی طور پر یہ بات پیش کی ہے، یعنی خبر دی ہے گویا کہ خدا نے یہ کام کر دیا ہے۔ اور پھر اس نے ان جو دوسری چیزیں ہیں جو مخالف ہیں ان کی کراہت لوگوں کے سامنے واضح کر دی ہے۔ یہ بھی اللہ نے تکوینی طور پر کر دیا ہے۔ لیکن ادھر جو شیطان، جو اسلام کا اور انسانوں کا قسم کھایا وہ دشمن ہے، جس نے قسم کھائی ہے ابلیس نے کہ لوگوں کو جہنم کے حوالے جب تک نہیں کر دوں گا اس وقت تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا، اس نے اس کے برعکس کام کرنا شروع کیا، اور آج جو اسی کی پیروکار طاقتیں ہیں وہ بھی یہی کام کرنے میں لگی ہوئی ہیں کہ وہ دین اسلام کو کریم بنا کر کے، اس کو بدصورت بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں، اور اس کے مقابل میں جو بد چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے خطرناک ہیں، گناہ، بے حیائی، بے دینی، ان چیزوں کو خوبصورت بنا کر کے، حسین و جمیل بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور چونکہ خداوند عالم قادر مطلق ہے اور خداوند عالم عدل کرنے والا ہے، لہٰذا اس نے اپنے بندوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ جس طرح اس نے اپنے بندوں کو آزاد چھوڑا ہوا، اس طریقے سے اس نے شیطان کو بھی آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ بلکہ جب شیطان نے خدا سے مہلت مانگی تھی تو خدا نے اس کو مہلت بھی دے دی تھی۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب شیطان نے کچھ مطالبے کرنے شروع کیے تو خدا نے اس کے مطالبوں کو پورا کرنا شروع کیا، مہلت دے دے، اس نے خدا نے دے دی مہلت، یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے۔ پھر خدا شیطان کہتا ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں آئی، جو میں نے تجھ سے مانگا، تو کچھ اپنے کرم سے کچھ اور بھی اضافہ کر۔ خدا کہتا ہے کہ میں تجھے اتنی طاقت دیتا ہوں کہ تو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کر سکتا ہے، وسوسہ، یوسوس فی صدور الناس، دلوں کے اندر وہ وسوسہ پیدا کر سکتا ہے شیطان۔ اس کے مقابل میں خداوند عالم نے کیا کام کیا؟ انسانوں کے دلوں میں دین کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا۔ خدا کو اپنے بندوں کے اوپر اتنا زیادہ یقین تھا تو اس نے اشرف المخلوقات بنا کر کے پیش کیا ہے انسانوں کو، اور کرامت کا تاج سر کے اوپر رکھ کر کے بھیجا۔ اس کو یقین تھا خداوند عالم کو کہ میرے بندے شیطان کے اس ہیرے میں بھی نہیں پھنسنے والے ہیں۔ اور روایات عجیب و غریب روایات ہیں، اگر ہم ساری روایتیں بیان بھی کرتے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رسول خدا نے بیان نہیں کی۔ رسول خدا نے خود ارشاد فرمایا کہ میں علی کی بعض ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو اگر بیان کر دوں تو لوگ حسد سے اتنے زیادہ دشمن ہو جائیں علی کے، علی کو قتل کر دیں میرے سامنے۔ لیکن جو چیزیں بیان کی تھی رسول اکرم نے، انہی کی وجہ سے اتنا زیادہ حسد تھا علی علیہ السلام کی طرف سے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس زمانے میں، یعنی رسول اکرم زندہ ہیں، مولا علی آپ کی شکایت کرتے ہیں رسول اکرم سے، گریا کرتے ہیں مولا علی کہ رسول اللہ کتنی دشمنی کرتے ہیں مجھ سے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کچھ مشورہ کر رہے ہیں، جیسے میں جاتا ہوں خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے میں بھی اجنبی ہوں، مجھ سے اتنے زیادہ حسد کرتے ہیں یہ لوگ۔
خود رسول اکرم نے دیکھا، رسول اکرم نے خود دیکھا کہ مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے انتظار میں کہ رسول اکرم آئے، نماز جماعت شروع ہو، پہلے سے سب بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ادھر مولا علی علیہ السلام داخل ہوئے، بیٹھنا چاہتے تھے لوگ اپنے شانے ملا کر کے بیٹھ جاتے تاکہ بیچ میں نہ بیٹھنے پائے مولا علی علیہ السلام. تمام فضائل مولا علی علیہ السلام کے بیان نہیں کیے رسول اکرم نے، تب یہ حالت. پھر رسول اکرم نے شکایت کی خدا نے، یہ میرے سامنے ہو رہا ہے، میرے بات کیا ہوا ہے. تو پھر خدا نے آیت نازل کی کہ علی کی محبت خدا بعض دلوں میں ایسی راسخ کر دے گا کہ پوری دنیا چلی جائے لیکن یہ علی کی محبت کو نہیں کہہ سکتا. ایک سلوات پڑھے محمد و آل بعض روایات ایسی ہیں کہ جو خود علی علیہ السلام کے مخالف ہیں ان کو بیان کرنے پر مجبور ہونا پڑا. روایت ہے ام المومنین کی ایک روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ وہ علی کے چہرے کو بہت زیادہ نظر کرتے ہیں. سنی ہوئی روایت آپ لوگوں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ؟ تو کہنے لگے تم نے ایک سنا ہے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کے اوپر دیکھنا عبادت ہے. بات تمام ہو گئی. حالانکہ ایک مکمل یہ روایت اس کو انشاءاللہ نقل کروں گا بعد میں. بات تمام ہو گئی. اب لوگ آ کے سوال کرتے ہیں رسول اکرم سے کہ یار رسول اللہ کیا صرف علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے؟ کچھ اور بھی شے ہے کہ نہیں جس کو دیکھنا عبادت ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ ہاں کھانے کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو تھوڑا ٹھنڈا بھی دل میں صرف علی نہیں ہے کوئی اور بھی ہے. علی کے مقابلے کوئی بھی آ سکتا ہے. اب کچھ اور بھی ہے یا رسول اللہ کہ ہاں اپنے باپ کے چہرے کے اوپر نگاہ کرنا محبت سے یہ بھی عبادت. اور کچھ اور بھی ایسی شے ہے جس کے اوپر دیکھنا عبادت ہے. ہاں عالم کے چہرے کے اوپر دیکھنا نظر کرنا عبادت. ہم سب خوش ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر ہم اپنے باپ کے چہرے کے اوپر محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہم کو ایک ثواب حاصل ہوگا. اگر ہم خانہ کعبہ کے چہرے کی طرف دیکھیں گے ایک ثواب حاصل ہوگا. عالم کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو ہم کو ایک ثواب حاصل ہوگا. لیکن اگر ہم علی کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں کہ مثل علی کمثل کعبہ، علی کی مثال کعبے کی طرح ہے. جب آپ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو کعبے کو بھی دیکھ رہے ہیں. وہی ارشاد فرمایا کہ علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جب آپ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو صرف علی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ خانہ کعبہ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور گویا باپ کے چہرے کو بھی نظر کر رہے ہیں. یہ نہیں غور کہ رسول خدا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ایک وقت میں اگر آپ علی کے چہرے کو دیکھیں گے تو خانہ کعبہ کی زیارت کی بات ہے، ابھی ثواب حاصل ہو جائے گا. باپ کی زیارت کا ثواب حاصل ہو جائے گا اور عالم کے چہرے کی زیارت کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و یہ دیکھیں بغض کہاں تک پہنچ رہا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر جن کو خدا نے بلند کیا ہے، جن کو خدا نے بلند کیا ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ کون سے بیوت ہیں، کون سے گھر ہیں؟ تو کہا کہ انبیاء کے گھر، انبیاء کے گھر ہیں. پھر آگے پوچھ رہے ہیں علی کے گھر کے اشارہ کر کیا یہ گھر بھی ان میں شامل ہے؟ پتا تو تھا لیکن حسد کہ ایک مرتبہ اشارہ ہو جائے تو آپ نے رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہے بلکہ یہ ان سب گھروں میں سب سے افضل ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. یہ وہ بیوت ہے کہ جہاں پر اذن دیا گیا ہے کہ یہاں پر ذکر خدا بلند ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و اچھا بات تمام ہو گئی کہ علی کے چہرے کے اوپر دیکھنا عبادت کے چہرے وہاں بھی عبادت. لیکن اگر ہم خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں تو عبادت ہے. لیکن اگر ہم تصویر لے کے بیٹھ جائیں کعبہ کرتے تو کیا ثواب حاصل ہوگا؟ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو صرف نگاہ کرنا عبادت نہیں. اور یہ بھی ایک انہی مخالف کے زبان سے ادا کی ہوئی حدیث ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج کے افراد، آج کے لوگ ہیں، شہر کے لوگ جو علی کو دیکھیں گے تو بعد میں آنے والے وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے؟
کا نہیں، علی کا ذکر کرنا ہے۔ صرف علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کا ذکر کرنا عبادت نہیں ہے۔ باپ کا نام لینے بیٹھ جائیں لوگ کہیں بڑا اچھا ہے بھائی اپنے باپ کا نام لے رہا ہے، لیکن وہ عبادت نہیں ہے۔ کسی عالم کا آیت اللہ کا نام لینے بیٹھ جائیں آپ تو اس کا ذکر کرنا عبادت نہیں ہے، لیکن علی کی ذات بابرکت وہ ذات ہے جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور بات آ گئی عالم کی تو ایک گزارش بھی کر دوں، آج پاکستان میں بزرگ عالم دین کا انتقال ہوا ہے، علامہ محمد حسین، بڑے جلیل القدر عالم دین تھے، ان کا انتقال ہوا۔ گزارش ایک سورۃ فاتحہ ان کے لیے۔ چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ جو لوگ اس زمانے میں نہیں ہیں وہ اگر علی کا ذکر کریں تو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ کبھی ایسا زمانہ بھی آ سکتا ہے کہ لوگوں کی زبانوں کے اوپر پہرے ہوں، لوگ کھل کر کے علی کا نام نہ لے سکے، تو آپ نے کہا کہ صرف علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ حب علی ہے عبادت۔ جہاں پر زبان سے ذکر نہ کر سکے، دل میں علی کی محبت ہو، عبادت کا مزہ ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ فضائل جو علی علیہ السلام کے ذکر بھی کیے ہیں رسول اکرم نے، وہ بھی اگر بیان کر دیا جائے تو لوگ دشمن ہو جائیں گے۔ جو بیان نہیں کیے، خود فرمایا کہ اگر تمام فضائل بیان کر دوں تو لوگ علی کے دشمن ابھی میرے سامنے قتل کر دیں گے لوگ۔ یہ صورتحال ہے۔ تو ادھر خداوند عالم نے جب شیطان کو یہ قدرت دی، شیطان کو یہ طاقت دی کہ وہ وسوسہ کرے گا، تو وہیں پر خداوند عالم نے انسان کو ایک باطن نبی بھی دے کر کے بھیجا، جس کو عقل کہا جاتا ہے، وہ نبی باطن ہے۔ اسی نبی باطن کی مدد لے کر کے ہم قرآن مجید کی صحیح تفسیر بھی کر سکتے ہیں اور احادیث کی صحیح تفسیر بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے جناب آدم کے بارے میں جو آپ کے سامنے باتیں کی تھی، اس کو تکمیل کر دوں ایک آدھ بات کیا کر کے۔ میں نے عرض کیا تھا، چونکہ بعض لوگ نہیں تھے، عرض یہ کیا تھا کہ جناب آدم کے بارے میں جو یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ جناب آدم معاذ اللہ گنہگار تھے، انہوں نے کھانا کھا لیا اور گناہ کر دیا اور یہ تمام چیزیں، اور پھر وہ کریا کرنے لگے اور توبہ کی، اور یہ سب اس کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ عزیزو، جناب آدم یا کوئی بھی نبی کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ ایک گناہ کیا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا ہو سکتا ہے اور بھی گناہ کیے ہوں گے، اور کیسے گناہ کیا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر خدا نے جو انبیاء کو بھیجا ہے اس کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ ختم ہو جائے گا، فلسفہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم کو ایسی تفسیر بیان کرنا چاہیے کہ جس سے انبیاء علیہ السلام کی عزت میں اضافہ ہو، اس لیے کہ انبیاء کی عزت وہ یا دین کی عزت، انبیاء کا چہرہ حسین بنا کر کے پیش کرے، نہیں کہ ہم بنا کر کے پیش کریں، بلکہ ان کا چہرہ حسین ہے، خدا نے خود بنایا ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم جیسی حقیقت ہے وہ بیان کریں، حقیقت کو الٹا کر کے پیش نہ کریں۔ اب یہ کہ جناب آدم نے گریہ کیوں کیا؟ پھر بھئی اگر گناہ نہیں کیا تو جب ان کو جنت سے نکال دیا گیا تو گریہ کیوں کیا؟ تو یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ جنت سے نکالنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ معصیت کار تھے، گنہگار تھے، بلکہ ان کو تو پیدا ہی کیا تھا جنت کے لیے، زمین کے لیے۔ خدا نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو زمین پر آنا ان کا جو عہدہ تھا اس کی شروعات کا دن تھا، شروعات کا پہلا دن تھا، جناب آدم کی کامیابی کا پہلا دن تھا، جناب آدم کی کامیابی کی دلیل تھی کہ جناب آدم کامیاب ہو گئے، اس لائق ہو گئے کہ اس عہدے جو خدا نے سونپا ہے اس کی ذمہ داری کو شروع کر سکے۔ پھر گریہ کیوں کیا عزیزوں؟ بالکل سامنے کی مثال آپ کو دوں تو بالکل بات واضح ہے کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بالکل اسی پیرائے میں، جس پیرائے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے کہ مثال میں نے دی تھی کہ اگر مثلا فرض کیے کہ کسی یونیورسٹی میں کسی پروفیسر کو سلیکٹ کرنا ہو تو اس کا ایگزام ہوتا ہے، پہلے ایگزام میں اگر فیل ہو جائے تو اس کو اس کی ذمہ داری پر نہیں بھیجتے، کہتے ہیں کہ اور تیاری کر کے آئیے، دوبارہ امتحان دیجیے، کامیاب ہوں گے تب بھیجیں گے۔ تو کیا جناب آدم کو خدا نے مأمور بنایا تھا، نبی بنایا تھا، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، اور فیل ہو گئے تو کیا خدا بھیج سکتا ہے ان کو؟ نہیں بھیج سکتا۔ پھر گریہ کیوں کیا؟ گریہ کی وجہ عزیزوں جو بعض عرفاء بیان کرتے ہیں، بعض علماء بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ
جس طریقے سے جب ہم کسی پروفیسر کا ایگزام دیں گے وہاں بھیجنے کے لیے، تو اگر وہ بالکل یعنی اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے، ہائی گریڈ سے پاس ہوتا ہے، ایک بچے کا جب رزلٹ آتا ہے وہ ٹاپ کرتا ہے پورے کالج میں، جب اس کو رزلٹ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ مجھے اتنا بڑا شرف حاصل ہوا کہ میں نے کالج ٹاپ کر لیا ہے میں نے. یہ بالکل تبیش ہے کہ نہیں ہے؟ جناب آدم خدا بند آدم کے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، تو کیا جناب آدم کے لیے خوشی کا دن نہیں تھا کہ خدا نے مجھے اس لائق سمجھا، اس لائق سمجھ لیا کہ اب میں اپنی ذمہ داری کو انجام دے سکوں. خدا نے مجھے جس ذمہ داری کے خلق کیا تھا اس ذمہ داری کے آغاز کا دن آ گیا ہے، تو کیا خوشی کی بات نہیں ہے؟ کیا جناب آدم خوشی سے گریہ نہیں کریں گے کہ میں اس لائق ہو گیا ہوں، خدا نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ مجھے اس لائق بنایا کہ مجھے ہادی بنا کر کے زمین پر بھیجا. پھر وہ گریہ وہ کہاں اس کے اندر مذمت پائی جاتی ہے؟ کیا کوئی خوشی کا گریہ کرتا ہے تو اس کی مذمت کی جاتی ہے؟ تو اس کو فیلئر کہتے ہیں، اس کو ناکامیاب کہتے ہیں؟ بس سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے. اور دوسری وجہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان کو ایک بڑا عہدہ دیا جاتا ہے تو وہ احساس ذمہ داری اور احساس غم کرتا ہے، اپنے آپ کو ایک بڑی ذمہ داری کے سامنے کبھی کبھی حقیر پاتا ہے. تو خدا مند عالم کے سامنے جناب آدم اپنے آپ کو حقیر پا رہے ہیں. توبہ کا مطلب یہ کہ پلٹنا، خدا کی طرف رجوع کرنا. خدایا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا تو، لیکن مجھے تیری مدد کی ضرورت. توبہ کے معنی پلٹنا. خدایا میں تیری بارگاہ میں رجوع کر رہا ہوں، تجھ سے میں التماس کر رہا ہوں کہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی اس کامیابی کو بحسن خوبی، میں اپنے اس عہدے کو بحسن خوبی انجام دے سکوں. خدا نے اہل بیت کا واسطہ دے کر کے بتایا کہ دیکھو ان سے تم توسل کرو تو بحسن خوبی اپنے اس عہدے کو انجام دے سکو گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات ایک ہی ہے، جناب آدم کو نکالا بھی گیا ہے، جناب آدم نے گریہ بھی کیا ہے، لیکن زاویہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے. جو سوچنے کا زاویہ ہے ہمارا، جو قوت فکر ہے، اس کے اندر چینجنگ لانے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں نے عرض کیا تھا کہ ہر لفظ کے 70 بواطن پائے جاتے ہیں، اس کے باطن پائے جاتے ہیں. تو ہم اس طرح کے معنی کیوں مراد لیں کہ جس سے انبیاء کی توہین لازم آتی ہے، جس سے خود ہمارے دین کی بلکہ خود خدا کی توہین لازم آتی ہے؟ کیا خدا کو اتنا نہیں پتا کسی فیجر کو نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے؟ پھر جب دوسرے لوگ دین کے اوپر الزام لگاتے ہیں پھر ہم بکرے جھانکتے نظر آتے ہیں کہ اور پھر اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اس کا پتلا پھونکا جائے، اس کے خلاف سیمینار کیا جائے. اس کے خلاف بھائی پہلے ہم تو دیکھیں ہم نے کیا پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے. ہم نے انبیاء کا کیسا چہرہ بنا کر کے پیش کیا ہے، ہم نے دین کے دفاع میں کتنا کردار ادا کیا ہے. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کا جو حسین چہرہ خدا نے بنایا ہے، دین کا حسین چہرہ ہے، اس کو ہم اسی حسن کے سامنے پیش کریں، اسی حسن کے مطابق پیش کریں لوگوں کے سامنے؟ یقیناً سب کی ذمہ داری ہے. تو چاہے وہ نبی اول ہو چاہے نبی خاتم ہو، جب نبی آدم سے اتنی زیادہ، نبی اول سے اتنی زیادہ دشمنی تھی تو جو سب سے افضل ہے نبی اس سے کتنی دشمنی ہوگی، اور اس کے خلاف کتنے پروپیگنڈے ہوں گے. پوری شیطان ابلیس اپنے پوری قوت کے ساتھ جمع ہوں گے رسول اکرم کے مخالفت کرنے کے لیے. اول سے لے کے آخر تک تمام طاقتوں کو جمع کر لیا اس نے. کیوں؟ اس لیے کہ خاتم المرسلین، افضل الانبیاء، سب سے بڑا نبی ہے، سب سے افضل انبیاء، تو اس کے لیے بھی کتنی مخالفت ہوگی، کتنا اس کے بارے میں سیاہ نمائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے حسین چہرے کے اوپر ہم نقاب ڈال سکیں. کبھی اس طرف ہم نے غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ اور پھر جب ہم کو پتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے تو پھر اس کے خلاف ہم نے کتنی کوششیں کی ہیں. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ اسرائیلیات ہیں، وہ روایتیں کہ جو ہمارے منابع روایی میں داخل کر دی گئی ہیں، اس کا بڑا ہاتھ ہے دین کے چہرے کو بدصورت بنا کر کے جو لوگ سامنے پیش کرتے ہیں اس میں، یا انبیاء کی جو بدنامی کی جاتی ہے اس کے سلسلے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. کیسی کیسی روایتیں ہیں، ایسی روایتیں رسول اکرم جو اپنا مرثیہ پڑھانا ہے کہ مجھ پر جو ایسی مصیبتیں ڈالی گئی ہیں کہ کسی نبی کو نہیں ڈالی گئی، تو وہ صرف ظاہری مصیبتیں نہیں ہیں، وہ یہ سب بھی مصیبتیں ہیں، یہ سب بھی مشکلات ہیں رسول اکرم کے سامنے کہ جو ان کا حقیقی چہرہ ہے وہ
اجاگر نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. جس کو ابھی تک ابھی 1 منٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ اس لشکر کے اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے آپ کیا مانیں گے؟ تو بالکل مانیں گے. اس لیے ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں تم کو ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ جو آخرت میں تمہارا منتظر ہے. یہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے مزاج سے میل نہیں کھاتا. ہمارے مزاج سے میل نہیں کھاتا. تو جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کفار کی سیرت یہ تھی کہ جو ان کے مزاج سے میل نہ کھائے اس کو قبول نہ کرے. لیکن آپ نے ذکر میں جان کے دیکھیں ہم اس تاریخ کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے جو ہمارے مزاج سے میل نہ کھائے. ہم ان آیت کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے جو ہمارے مزاج سے میل نہ کھائے. ہم اپنے مجتہد کے اس فتوے کو سننے کے اوپر تیار نہیں ہے جو ہمارے مزاج سے میل نہ کھائے. ہے کہ نہیں؟ ابھی میں مسائل بیان کرنے لگوں تو آپ مجھے ہو سکتا ہے کہ ممبر سے اتار دیں. کوئی ہو رہا ہے ابھی 3-4 دن پہلے آپ نے دیکھا ہے عالم دین کو ممبر سے اتار دیا گیا. حق بیان کرنے والا مبلغ کبھی اس نے حق کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں میری عزت چلے جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے. تو یہ جو انقلابی فکر والے افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہے. ان کی ذمہ داری ہے یہ دوسری فکر والے افراد ہیں ان کو کم از کم مخالفت کی جائے. کم از کم اپنی رائے کا اظہار کیا جائے کہ ہم آپ کے بیانات سے راضی نہیں ہیں, ہم آپ کی فکر سے راضی نہیں ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے انصاف سے کتنے آپ میں سے کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو اب میری بات سنی نا آپ جناب آدم کے بارے میں, اگر کوئی جناب آدم کو کوئی معصیت کار ثابت کرے کتنے آپ لوگ ہیں جو اٹھ کے یہ کہیں کہ آپ کی بات غلط ہے؟ کوئی ہمت کرے گا؟ کوئی جناب ابراہیم کو گنہگار ثابت کرے؟ کتنے لوگ ہیں جو ہمت کرتے ہیں؟ بعد میں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے ایسے کہہ دیا. بھائی اس وقت کہاں تھے آپ؟ یا چلیے ممبر کا احترام آپ ملوث خاطر رکھ لیں, ممبر مجلس کے بعد آپ کو فون وہیں پہ لوگوں کے سامنے ٹوک. کوئی ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سلوات پڑھے وہاں, اس لیے کہ وہاں پر ہمیں اپنی ذات پیاری ہے. ہماری کوئی مخالفت نہ کرے, میزبان جو ہے ہماری مخالفت نہ کر دے, یا 4 لوگ ہم کو برا بھلا نہ کہنے لگے. ہمارے سامنے انبیاء کا احترام کچھ نہیں ہے, انبیاء کی عزت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اپنی عزت ہمارے لیے مہم ہے. ائمہ کا احترام ہمارے لیے مہم نہیں ہے, مراجع کا احترام ہمارے لیے کوئی مہم نہیں ہے. اپنی عزت اور اپنی اپنا احترام ہمارے لیے مہم ہے. ہمیں کوئی کچھ نہ کہنے سے کہنا ہے, ہم پر کوئی اعتراض نہ کرے. لہٰذا جو یہ کہہ رہا ہے ہم سے کیا مطلب, وہ خود اپنے جانتا ہے, جو اس کو میزبان جانتا ہے بلاتا ہے وہ ذمہ دار ہے. کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ذمہ دار؟ اگر مولا علیہ السلام آپ سے سوال کریں گے کہ میری عزت کے اوپر وہاں کھیلا جا رہا تو میری عزت سے میرے ایک نائب ایک مجتہد کے بارے میں غلط بات کہی جا رہی تھی تو آپ نے کیا رد عمل کیا, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ امام زمان سے اگر پوچھ لیں آپ سے کیا جواب دیں گے؟ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کیا جواب دیں گے؟ جو یہ انبیاء کے بارے میں توہین کی جاتی ہے, دین کے چہرے کو کڑی بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے, ہم نے ماضی میں کیا کیا اور اب ہم کیا کر رہے ہیں. اور عزیزوں اگر نہیں کریں گے تو سلسلہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیے آپ کو. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. ایک روایت پیش کر دوں, جناب آدم کے بارے میں پیش کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیش کر دوں. ایک روایت ہے جو تفسیر ہے, تفسیر کے سلسلے میں یہ ہے کہ شرح صدر الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ سورہ شرح انشراح, کیا ہم نے آپ کا شرح صدر یعنی آپ کے چہرے کو آپ کے سینے کو ہم نے کشادہ نہیں بنایا ہے. اس کی تفسیر میں ہماری خود روایت مسلمانوں کی کتب روائی میں روایت ملتی ہے کہ اس سے مراد شرح سے مراد شرح صدر نہیں ہے, سینے کو کشادہ کرنا نہیں ہے, بلکہ آپریشن کرنا. شرح کے معنی چیر پھاڑ کرنا مراد ہے. سمجھا؟ چیر پھاڑ کی گئی رسول اکرم کی, رسول اکرم کو آپریشن کیا گیا. کیوں کیا گیا رسول اکرم کو آپریشن؟ اس لیے کہ ایک روایت ہے, وہ روایت یہ ہے کہ جب بھی کوئی بنی آدم
اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ ہوتا ہے جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے، ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، یہ روایت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بنی آدم اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سیاہ داغ ہوتا ہے، وہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے وہ سیاہ داغ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ اس سے کوئی بھی مستثنی نہیں، یہاں تک کہ انبیاء بھی مستثنی نہیں ہے سوائے جناب عیسیٰ کے۔ جناب عیسیٰ کے خدا نہیں تھا۔ یہی سے معلوم ہے کہ یہ روایت کہاں سے آئی ہے، وہ اگر آپ کو سمجھ آئے گا روایت کہاں سے آئی ہے۔ صرف جناب عیسیٰ کے دل میں وہ داغ نہیں تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی وہ داغ موجود تھا، اور اب مجبور تھا خدا وہ داغ تو پیدا کرنا ہی تھا، سب کے جیسے پیدا کرنا تھا۔ اب اپنی اس مجبوری کو مٹانے کے لیے خدا کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس داغ کو یوں مٹا سکے، اس نے فرشتوں کو بھیجا، جناب جبرائیل کو سونے کا تشت لے کر آیا۔ ظاہر احمد بھی بتائیں تو سونے کا تشت آئے گا جنت سے، عام تشت میں نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ ایک کوثر لے کے آئے، وہیں کے نشتر لے کے آئے، جناب رسول اللہ اکرم کو اٹھا اور جناب ان کا چیرا، دل نکالا، اس میں کھرچا وہ کالا داغ، اور پھر اس کو بند کر کے بخیا کر کے سیٹ کر دیا دل، اور تمام ہو گیا۔ یہ کس نے کیا؟ خداوند عالم نے فرشتوں کو بھیجا وہ دل سے وہ سیاہ داغ نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جناب آپریشن کامیاب نہیں ہوا، آپریشن کامیاب نہیں ہوا۔ دوبارہ خدا کو جب رسول اکرم تھوڑے سے بڑے ہوئے دوبارہ یہ کام کرنا پڑا، دوبارہ فرشتے آئے، اس طریقے سے دل پھاڑا، پھر نکالا، پھر صاحب کے پھر سے، پھر بھی آپریشن کامیاب نہیں ہوا۔ 3 مرتبہ یہ آپریشن کرنا پڑا رسول اللہ خداوند عالم کو۔ اور راوی کہتا ہے کہ میں نے خود وہ کعبہ کے نشان میں نے خود دیکھے رسول اللہ کے سینے میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل اب بتائیے اس روایت کا کیا کیا جائے؟ اس روایت سے تو ان کا سر پھوڑ دیا جائے یا اپنے سر پھوڑے، انسان کیا کرے؟ اپنا سر پیٹے، یعنی خدا اتنا مجبور ہے کہ وہ نکال نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اتنا مجبور ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے وہ نکالنا ہے، وہ اتنا مجبور ہے کہ 1 بار 2 بار آپریشن کامیاب نہیں ہوا، تیسری بار کامیاب ہوا تو پھر اب وہ شیطان کا حصہ نکال دیا گیا۔ تو پھر بھائی میری کیا خطا ہے؟ اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو میرا تو آپریشن کیا نہیں خدا نے، میں تو کہوں گا خدا تو رسول کو آپریشن کیا، میرا بھی کر دیتا، میں بھی گناہ نہ کرتا۔ بھائی جب خدا مجھے جہنم میں ڈالے گا، میں کہوں گا بھائی میرا آپریشن کیوں نہیں کیا؟ بھائی کہے گا نہیں کہے گا انسان کہ جب گناہ کا حصہ تم نے رسول اکرم نے کہا کہ وہ معصوم ہے، تو مجھ جیسے گنہگار کو بھی کر سکتا تھا، مجھے نہیں کہ میری کیا غلطی ہے، میں مجبور تھا، میں نے گناہ کیے، تو خدا مندارم کا عدل کہا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا عدل بھی یہاں پر زیر سوال آ جائے، یعنی خدا عادل بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کو یہ اعتراض کرنے کا حق ہو جائے گا کہ میرے دل کا بھی اگر وہ نکال دیتا سیاہ تھا تو میں بھی گناہ نہ کرتا، تو مجبور کر دیا تم نے رسول اکرم کو، معصوم بنا کر کے جو گناہ کا حصہ تھا وہ نکال دیا، اب وہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو تجھے حق نہیں ہے کہ تو مجھے بھی جہنم میں ڈالے، کسی بھی انسان کو جہنم میں ڈالنے کا حق نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بھائی اگر خدا نے نہیں نکالا تو کیا میں خود نکال سکتا ہوں؟ جب ایک داغ ہے تو بہترین سرجن ہے آج تک تو یہاں پر دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی وہاں فرشتوں نے آپریشن کیا ہے، ہم سرجن سے کروا سکتے ہیں۔ اگر آپریشن کے ذریعے سے شیطان کا حصہ نکل سکتا تو پھر کوئی بھی کروا لے کسی سے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اور راوی کو دیکھیے دیدہ دلیری کیا ہے، کہتا ہے کہ میں نے وہ داغ بھی، وہ سلائی کے نشان بھی دیکھے، پتہ نہیں کون سے سلائی کے نشان دیکھے، پتہ نہیں ان کی آنکھوں کی سلائی ہوئی تھی شاید۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رسول اکرم کا ایک ایسا چہرہ بنا کر کے پیش کیا کہ رسول اکرم بھی گنہگار، گویا اس نقطے کے نکالنے سے پہلے رسول اکرم نے گناہ کیے ہوں گے، اگر کریں تو کر سکتے ہیں گناہ، چونکہ وہ نقطہ نہیں نکالا گیا تھا، اور نقطہ نکالنے کے بعد بھی اگر گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں پایا جاتا، بلکہ خدا نے مجبور کر دیا ہے ان کو نکالنے کے لیے، ان کو گناہ سے بچنے کے لیے۔ اور ایسے راوی کو
جناب رضی اللہ بھی کہا جاتا ہے اور جناب کیا کیا ان کے القاب دیے جاتے ہیں. ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ کا صلوات پڑھیں محمد ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے خود وہ سلائی کے نشان دیکھے ہیں اس کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح چہرہ رسول اکرم کا بنا کر کے پیش کیا گیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر رسول اکرم کی رسالت میں بھی کوئی کمال نہیں پایا جاتا. خداوند عالم کے ثواب اور عذاب دینے کا معیار بھی کوئی نہیں ہے. خدا عدل نہیں کر سکتا. خدا عدل کیسے کرے گا؟ وہاں پر ہر انسان اعتراض کر سکتا ہے جیسے کہ خدا قادر مطلق ہے، اٹھا کے پھینک دے گا. تم کو جانا ہے تو تم اعتراض نہیں کر سکتے ہو. تم کو زنجیروں میں جکڑ کے پھینک دوں گا اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا نہیں ہے. بس یہ ایک منطق ہمارے سامنے رہ جاتی ہے. نہ خدا کا عدل رہ جاتا ہے، نہ خدا کی جو اس کا کرم ہے وہ رہ جاتا ہے، نہ رسول اکرم کی عصمت رہ جاتی ہے، نہ رسول اکرم کی کوئی فضیلت رہ جاتی ہے، نہ ہی ان کی گناہوں سے محفوظ رہنے کی طاقت رہ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب صرف رسول اکرم کو آپریشن کیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ دیگر انبیاء بھی گناہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کا تو نکالا نہیں گیا. پھر آپ کسی کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ دین جو ہے ہمارا وہ کھلواڑ ہے. جو بھی کسی نبی نے کچھ کہہ دیا، کسی نبی نے کچھ کہہ دیا، تو ہم اپنے دین کو بھی حجت کے طور پر بنا کر کے پیش نہیں کر سکتے. جبکہ خدا نے کہا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. خداوند عالم نے دین کو بہت حسین بنا کر کے پیش کیا. خداوند عالم نے دین کو بہت خوبصورت بنا کر کے تمہارے لیے محبوب قرار دیا ہے. کیا کوئی بدصورت شے محبوب ہو سکتی ہے؟ محبوب نہیں ہو سکتی. لہذا جو یہ محبوب چہرے ہیں ان کو بدصورت بنا کر کے پیش کیا جائے، بدصورت بنا کر کے پیش کیا جائے. پھر جب اس کے اکارڈنگ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو رسول اکرم کی جو توہین کرتے ہیں، وہاں پر ہم پھر اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ پھر نہیں ہوتا. ہم دیکھیں جو سامنے کی باتیں ہیں، جو بالکل سامنے کی باتیں ہیں، اس کو بھی ہم قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں. اور بہت ساری چیز ایسی کہ جو میں خود جیسا ممبر پہ آنے والے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل سامنے کی باتیں ہیں، لیکن ہم دیکھ کر کے بھی اپنے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں. ایک سلمان پڑھے محمد والے خداوند عالم آپ سبھی لوگوں کو زیارات مقامات مقدس سے مشرف فرمائے. سلام علیکم. جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں، شام گئے ہیں، وہاں پر دیکھا ہوگا جو شام میں امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کی قبر ہے، وہاں پر سکینہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے. یہ کسی ذاکر کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود جا کر کے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. ابھی بھی موجود ہے، کوئی بھی جا کر کے دیکھ لے. تو کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو فارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. جا کر دیکھ لے سیدھا. میں کچھ بیان کروں تو اس میں کوئی اس کی ضرورت نہیں. تو جب وہاں لکھا ہوا رقیہ تو ہم سکینہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر ایک معاند جیسے کہ ہوا ہے، ایک معاند شخص جا کر کے وہاں پر دیکھے اور کہتے ہیں آپ پہلے سر پیٹتے ہیں، سکینہ نام کی تو کوئی بیٹی ہے نہیں، امام حسین کی وہاں تو کوئی فخر نہیں ہے. تو اس کا مطلب آپ کے مسائل چھوٹے ہیں. آپ کے لیے سر پیٹنا ہے، سب لکھا ہے. آپ کیا جواب دیں گے؟ جن لوگوں نے دیکھا ہے، جا کے زیارت کی ہے، کیا وہ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ کم از کم آپ کو پتا تو ہونا چاہیے، معلوم تو ہونا چاہیے. اگر ہم یہ باتیں بیان کریں گے تو پھر جناب اعتراض کرنا شروع کر دیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے کہاں سے. بھائی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ سامنے کی بات آپ کے سامنے. امام حسین علیہ السلام، آج کل تو سب کے پاس انٹرنیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی سرچ کر لیجیے آپ امام حسین کی کتنی بیٹیاں تھیں، کون سی بیٹی کہاں پر دفن ہے، بالکل سامنے اردو میں آپ کو مل جائے گا، اردو میں مل جائے گا. تو نہ کسی اعتراض کی بات ہے، نہ کوئی کسی کے اوپر کوئی غلط تہمت لگانے کی بات. امام حسین علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے کربلا میں. 3 بیٹیوں کا، ایک کا نام سکینہ تھا، ایک کا نام فاطمہ تھا، اور ایک کا نام رقیہ تھا. جو کربلا میں، کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک جو مسائل پڑے ہیں، اس کے بارے میں دقیق نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون سی بیٹی کے مسائل ہیں. جناب سکینہ کے مسائل ہیں، جناب رقیہ کے، جناب فاطمہ کے. جو وہ بچی مجھ سے گر گئی یا جو بھی واقعہ تھا جناب فاطمہ سے اس کا نام کیا، ٹھیک ہے. یا گوشت والے چھین ہو سکتا ہے سبھی بیٹیوں کی چھینے گئے ہوں، وہاں بزرگ بھی تو ہوئے گا، ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے سبھی بیٹیوں کی. ہو سکتا ہے سکینہ کے بھی چھینے گئے ہوں، رقیہ کے بھی چھینے گئے ہوں، فاطمہ کے بھی چھینے گئے ہوں. وہ ظالم اس کو کیا ہو
ظلم کی ہوتا ہے نا ماں باپ. لہٰذا جو مسائل ہوتے ہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ مسائل نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ جو مسائل ہم بیان کرتے ہیں ایسے مسائل نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہے. اونٹ کے پشت پر بھی باندھا گیا, ایک رسی میں بھی کو باندھا گیا, پیدل بھی ان کو گھمایا گیا. یہ تمام چیزیں ہوئی. خطبے صدقے کے وہ بھی پھینکے گئے. تمام چیزیں ہوئی. لیکن نام کے اوپر تھوڑا کنفیوژن ہے. تو جن امام حسین کی اس بیٹی کے قبر ہے شام میں, ان کا نام رقیہ ہے, ان کا نام سکینہ نہیں ہے. سکینہ بھی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی, جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کا مشہور شعر بھی آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو وہاں پر امام حسین کو مزہ نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ کہ سکینہ تھی وہاں پہ. لیکن جو امام کی بیٹی وہاں پر شہید ہوئی ہے, جن کی قبر وہاں پر ہے شام میں, یا شام کے قید خانہ کہہ لیجیے آپ, ان کی قبر ہے, تو ان کا نام سکینہ نہیں ہے. بات ان کا نام کیا ہے, رقیہ ہے. آپ کچھ بھی مسائل بیان کریں, کچھ بھی سنیں, چونکہ ایک دم سے اس چیز کو چینج کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن کم سے کم پتا تو چلے آپ کو. مجھ سے ایک خاتون نے فون کر کے کہا کہ ہماری تو شیعت کی بیسک بنیاد جھوٹ کے اوپر ہے. میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہوا, کہ وہ تو رقیہ نام ہے. اگر کوئی بیان کر رہا ہے, کوئی غلط طریقے سے بیان کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین ہی ہمارا غلط ہے, بالکل کربلا ہی جھوٹی ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. لیکن کم سے کم کو پتا تو ہم کم سے کم جواب تو دے سکیں. ہم جب ہم پہلی بار سنیں گے کسی سے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ پھر تو ہم سوچنے مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی یہ تو صحیح کہہ رہا ہے. یہ چیزیں یہ کیا ہے, یہ دیکھیں دین کے چہرے کو وہی کیا ایسا بنا کر کے پیش کر دیا جائے کہ اس میں آسانی سے کوئی بھی شک کر سکے. ایک چیز میں اگر شک ہو گیا تو پھر آپ ثابت نہیں کر سکیں کسی بھی شے, کسی بھی شے کو ثابت نہیں کر سکیں گے. اسی لیے جو بعض معاند افراد ہیں, جو دشمن افراد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کربلا کی ایک حقیقت ہے. بس کیا حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا, اور ایک ظنی ہے, گمان ہے, یقین نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ مولا عباس کے ساتھ شانے قلم ہوئے. ٹھیک ہے, باقی سب جھوٹ. یہ معاند ہی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آدھی بات نہیں کیجیے گا. لوگ جو ہے آدھی بات بیان کر دیتے ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد والا. یہ واقعہ نہایت ظلم کئی مرتبہ میرے سامنے ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا نظریہ نہیں ہے, میں بیان کر رہا ہوں کسی کا قول, لیکن پھر بھی میرے نام سے قول نقل کر دیا گا کہ فلاں مولانا صاحب نے یہ بیان کیا. یہ بالکل ظلم ہے, اور ایسے لوگ دامن میں ضرور پکڑوں گا قیامت میں. یہ جو بھی جس کے خلاف بھی آپ تہمت لگا رہے ہیں وہ ظاہر پکڑے گا, وہ دام اس میں بھائی کیوں بدنام کرتے ہیں. منبر حق پہ آنے کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ جو شکوک و شبہات ہے اس کا جواب دینے کی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے صلاحیت؟ کیسے صلاحیت ہوگی جب حقیقت کا پتہ نہیں ہو تو کیسے آپ جواب دے سکیں گے؟ مجھے اتنے لوگ کہاں ملیں گے کہ میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کر سکوں؟ اور یہ مجھے ایک عاشق روایت شکایت بھی ہے مجھے کہ مجلس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں کسی کو اطلاع بھی نہیں دی کہ کون پڑھنے والا ہے مجلس. میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں پڑھنے والا ہوں مجلس. اطلاع دی جائے, ایک پروٹوکول ہوتا ہے ہر چیز کا, ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز کا. دعوت سلیقے دی جاتی, میں مجلس میں آیا تو مجھ سے کہتے ہیں آپ پڑھتی, یہ سلیقہ نہیں ہوتا ہے. دعوت کا طریقہ ہوتا ہے انسان کا. کوئی بھی بات, اب مثلا میں ایک مجلس بیان پڑھتا ہوں تو یہ نہیں کہ میں آ کے میرا تار جڑا ہوا بیان کرنا شروع کر دوں, ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک مجلس کو بیان کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں اس کو تیاری کرنے میں. جو پرسوں کی مجلس میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, یقین جانیے میرے کم سے کم 15 شب و روز اس کے اندر صرف ہوئی, نہیں کہ ایک دم سے آ کر کے, اور 15 شب و روز تو اس کو تیار کرنے میں, اور جو پہلے سے جو مقدمات فراہم ہوتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایک عالم دین کوئی بھی, میں تو میری کیا حیثیت ہے, میں ایسے بس خدا نے شرف دیا تو آ کے بیٹھ جاتا ہوں آپ لوگ کے سامنے, آپ کی عزت افزائی ہے. لیکن یہ ایک خون ہے انسان کا, وہ بیان کرتا ہے, وہ مطالب کو آمادہ کرتا ہے, تو اس کا پروٹوکول, ہر چیز کا پروٹوکول ہوتا ہے, اس پروٹوکول کو فالو کرنا چاہیے. ایک سلوات پڑھیں محمد والا. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے جن سے میں نہیں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ, اگر ان کو پتا ہو تو یقیناً تو طریقہ کار اس کو کیا جائے. تو یہ چیزیں بیان ہونی ضروری ہیں, اور آپ لوگ کا بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ بھئی آپ مطالبہ کریں لوگوں سے کہ ہمیں کم سے کم بتائیے حقیقت. جو ہم کو یہ مسئلہ, ایک سوال سبھی لوگ کربلا کے بارے سے بھی جان, کتنے لوگ گئے ہیں ماشاءاللہ گئے کہ بھئی نہر فرات کہاں ہے کربلا, اس کے ہم کو آپ وضاحت کیجئے. وہاں پر علقمہ نام کے, بلکہ علقمہ بھی نہیں کہتے اس کو, دوسرے نام لیا جاتا ہے اس کا. تو اس کی حقیقت کیا ہے, یہ نہیں کہ تھی نہیں وہاں پر, اس کی حقیقت کیا ہم کو پتا ہونا چاہیے.
تاکہ ہمارے اندر جواب دینے کی صلاحیت ہو سکے، ہم سب کے اندر یہ علم حاصل ہو جائے کہ ہم اپنے دین کا دفاع کر سکیں، اپنی آزاداری کا دفاع کر سکیں، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو اجاگر کر سکیں لوگوں کے سامنے۔ چونکہ شیطان تو اپنی پوری قوت سے لگا ہوا ہے دین کو برباد کرنے میں، دشمن پوری قوت سے لگا ہوا ہے دین کو برباد کرنے میں، کربلا کا چہرہ مسخ کر کے پیش کرنے میں دشمن پوری قوت سے لگا ہوا ہے۔ تو کیا ہم کو اپنی پوری قوت سے میدان میں نہیں آنا چاہیے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں جب ہم کو اعتراضات ہی معلوم نہیں ہے تو ہم اس اعتراضات کا جواب کہاں سے حاصل کریں گے؟ ہماری نظروں میں بالکل معیار چینج ہو چکا ہے، حق بیانی کا معیار کیا ہے، ممبر کا حق کیا ہے، وہ معیار ہم نے بالکل بدل دیا ہے۔ ائمہ علیہ السلام جو ہم کو طریقہ کار بتایا تھا اس سے ہم بالکل ہٹ گئے ہیں، اس سے ہمیں بس وہی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے جو ہمارے مزاج سے میل کھاتی، جو میں نے کہا آپ کے سامنے، جو ہمارے مزاج سے ذرا سی ٹکرائے ہم فوراً اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جناب یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا، یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا؟ میں سامنے کی بات ہے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر جب انبیاء کے سلسلے میں یہ دشمنی ہے، جبکہ انبیاء کی عصمت کی خدا نے گواہی دی ہے، ائمہ علیہ السلام کے چہرے کو برا بنا کر کے پیش کرنے کی یہ اتنی سازشیں ہیں، تو پھر علماء کے سلسلے میں کیا صورتحال ہوگی؟ علماء جنہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی ہے دین کی خدمت میں، تو کیا جو ہم بیان کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور سننے والا بھی خوش ہو جاتا ہے کہ شیخ انصاری نے اپنی پوری زندگی فاقوں میں گزار دی، تو کیا یہ ہمارا شرف ہے کہ ہمارا ایک مجتہد فاقوں میں زندگی گزار رہا ہے؟ شرف ہے ہمارے لیے؟ یہ ہمارے لیے مذمت کی بات ہے؟ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ ہمارے سامنے پیش کی ہے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ رات کو جا کر کے تربوز کے چھلکے اٹھا کر کے دھو کر خدا چھڑا کر کے وہ کھایا کرتے تھے۔ کیا یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے؟ جب ایک عالم دین نے اپنی پوری زندگی علم دین حاصل کرنے میں صرف کر دی تو وہ کہاں سے کھائے گا؟ کیا ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ وہ فاقوں پر زندگی گزارے؟ خدا اپنی دھوڑی کی تعریف بنا کر کے دیکھ لی علماء کی۔ ہم نے تو سنا ہے بزرگوں سے، بعض لوگ کہ ہم نے گیا فلاں جگہ پر مولانا کے گھر پہ، کیا دیکھا تو وہ روٹی بھگوئی ہوئی پانی میں، مولانا یہ کیا کہ آج کھانا نہیں آیا تو یہ کل کی روٹی تھی وہ بھگوئی کے تاکہ کچھ نرم ہو جائے، یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا دوڑ؟ کیا یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہمارا علماء نے ایسی زندگی گزاری، اور ابھی بھی ہم ایسے زندگی گزارنے کے لیے مجبور کریں لوگوں کو، علماء کو؟ ہم تو اس کو شرف سمجھتے ہیں نا کہ زہد ہے جناب، علماء کی زاہدانہ زندگی ہے۔ بھائی کیوں آپ ایسا مجبور کر رہے ہیں ان کو کہ وہ ایسی زندگی گزاریں؟ کیوں ہمارے مجتہدین جو ہے آج بھی یعنی اتنا زیادہ تمام ان کے پاس امکانات ہونے کے باوجود بھی وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں، مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں؟ تو کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ کیا ہمارے لیے شرف ہے؟ ہم بیان کر کے شرف حاصل کر لیتے کہ جناب ایسی زندگی انہوں نے گزارے، پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے فضیلت ہے، ان کے لیے کرامت ہے، ان کے لیے کرامت ہے، لیکن کیا قوم کے لیے شرف کی بات ہے؟ مسائل جو پڑھتے ہیں نا، یہ مسائل نہیں ہمارے قوم کے، مسائل نہیں ہمارے، مسائل ہیں جو اس یہودی عالم دین نے کہا تھا، یہ یزید کے دربار میں جب وہاں پہ اہل حرم بلایا گیا تو اس نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا کہ یہ ہے خوارج کے، نہیں نام بتاؤ کون ہے، کہ ہمارے نبی کے نواسے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے نبی کا ایک گدھا تھا جس کے اوپر سوار ہوتے تھے، اس کا آپ پتہ نہیں کتنی نسل کا ایک کوئی ہے، اس کا اتنا احترام کرتے ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ کر رہے ہو تم؟ تو اگر دوسرا کہ تم اپنے علماء کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہو، تمہارے علماء کو ایسی زندگی گزارنا پڑی، تو کیا یہ شرف کی بات ہے ہمارے لیے؟ یہی شیخ انصاری جن کا میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں، آیت اللہ العظمہ، خدا رحمت نازل کر ان کے اوپر، اس وقت نجد یہاں پر ہمارا شہر لکھنؤ بھی مرکز اصلاحات تھا، مرکز علم تھا، یہاں سے علماء کے لیے وہاں پر آزودہ کے لیے کچھ شہریہ جایا کرتا تھا، اور وہ انتظار کرتے کہ یہاں سے کچھ جائے تو وہ اپنے طلاب کو شہریہ دے، اور وہ کچھ اپنے کئی دن کے گھروں میں جو فاقے ہیں وہ ان کو اس سے کچھ نجات حاصل ہو۔ تو کیا ہے یہ ہماری تاریخ شرف سے بھری ہوئی ہے؟ آج بھی آپ جا کر کے دیکھیں اپنے علماء کے حالات، میں نے جو اس دن بیان کیا کہ ذاکرین یوں ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو فروغ کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں جناب، اپنی قیمت لگاتے ہیں، وہ کیا کریں؟ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ ادھر سے بھی دیکھیے، ٹھیک ہے وہ جو ایک منفی پہلو وہ بھی میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے،
لیکن ذرا دوسرا سکے پہ دوسرا پہلے کو تو آپ دیکھیں وہ کیا کرے آدمی. آپ مجھے بتائیے وہ کیا کرے. جب ایک شخص جو ہے ایک مجلس پڑھنے کے لیے دور دراز سے آ رہا ہے اور پھر وہ جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے بچے بھی منتظر ہیں کہ نہیں. اور صرف یہ نہیں کہ اس نے ایک دن سڑک کے آنا جانا مجلس پڑھتے نہیں, اس کو آمادہ کرنے میں اس کو کتنی محنت لگے گی, کتنی اس کو زحمت کی ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو منفی رہتی. میں آپ سب کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ منفی مت لیجیے گا. میں اپنے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں, میں اپنے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں, میں کلی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے, اگر میں یہاں پر کسی دکان پہ جا کے کہتا ہوں کہ مجھے آدھے پیسے کر دیتے, کیا مجھ سے کوئی پیسے نہیں مانگے؟ انصاف سے بتائیے آپ. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک کلی بات کر رہا ہوں. جو یہ مولانا اظہر تقوی صاحب جو ایک مرثیہ کہتے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے مرثیہ کہنے میں, آپ کو بھی اندازہ ہے؟ جو شاید آزاد میں وہ بتائیں گے. آپ نے ان کو بلایا, مرثیہ پڑھایا, ایک چائے پلائی, ایک ناشتہ کیا, سلام سلام ختم ہو گیا. یہ ایک عام بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ ہم کب سوچیں گے یہ چیزیں؟ یہ ہم کہاں بیان کریں, کس سے یہ درد دل بیان کریں؟ ایک سوال پہ محمد لہذا دین کو لوگوں تک پہنچانے میں جتنا جو ذمہ داری انبیاء کی تھی وہ ذمہ داری ائمہ کی تھی, جو ذمہ داری ائمہ کی تھی وہ ذمہ داری یقیناً علماء کی ہے. علماء نے اس کو اپنے دوش کے اوپر لادا ہے اس ذمہ داری کو, لیکن ذمہ داری وہاں پر ختم نہیں ہوتی. ہم سب کی, پوری قوم کے ایک ایک بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار کو ایسا پیش کرے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے دین کو سمجھیں. اگر ایک ہمارا بچہ ہمیشہ گٹکے منہ رکھ کے نکل رہا ہے باہر تو کیا کہیں گے؟ اس میں اور اس جو دوسرے قوم والا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ ایک بچہ اگر میں اس کو بند کر دوں, ایک ہمارے قوم کا بچہ بھی اگر ماشاء اللہ شراب کے ٹھیک پر نظر آنے لگے یا جوا سٹے کی نظر آنے لگے تو ہم دوسری قوم والے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا سوچیں گے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ایک معاشرے کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ ایک گھر میں ایک حرام کام انجام پا رہا ہے, ہم اس کو روک سکتے ہیں, ہم اس کو روک سکتے ہیں. برادری والے آ کر اس کی مدد کرنا چاہیں تو مدد کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کرنا ہے کہ ہم فلاں سے مخالفت ہو جائے گی, فلاں سے مخالفت. میں مثال دے سکتا ہوں آپ کو, لیکن نہیں دوں گا, بعد میں آپ سے پوچھ لیے گا میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں, سمجھے نا؟ تو پوری قوم ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ اگر پوری قوم والے روک سکتے ہیں, ایک آدمی مجبور ہے کہ وہ حرام میں پڑے, دوسرا اس کو مجبور کر رہا ہے, یہ حالات ایسے ہیں. لیکن اگر قوم چاہے تو حالات درست ہو سکتے ہیں, تو کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ ہم جو اپنا یہ کردار لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, گویا ہم اس شیطان کے کام میں شریک ہو رہے ہیں جس کا کام یہ ہے کہ دین کے چہرے کو بدصورت بنا کر کے پیش کریں. جبکہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم خدا کی اس آواز کے اوپر لبیک کہیں. خدا نے کیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, دین کو ہم نے حسین بنا کر کے پیش کری. یہ باتیں میں نے بہت آسانی سے آپ کے سامنے پیش کر دی. ایک جملے کے لیے بہت طولانی گفتگو کی ضرورت ہے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. سب کو, ہمارے لیے سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس جو یہ ہمارے یہاں جو فساد ہے اس کو کیسے ہم دور کریں گے. دین صرف اس بات کا نہیں ہے, کا نام نہیں ہے کہ ہم مجلسیں برپا کریں. ہاں, شب نیمہ شعبان ہوتی ہے یا غدیر ہوتی ہے, وہاں پر محفل کر لیتے ہیں, وہاں پر مجلسیں ہوتی ہیں, یہ کافی نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لازم ہے. اگر یہ نہیں ہے تو دین بالکل ہی ختم ہو جائے گا. محفل نہ ہو تو دین ختم ہو جائے گا. اگر جشن نہ بنا دین بالکل ختم ہو جائے گا. محفل مجلس نہ بنا دین ختم. لیکن یہ کافی نہیں ہے. جیسے آپ ایک عالم دین کو مجلس پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں, ایسے ہی علمی گفتگو کرنے کے لیے بلائیے. ایک گرد میز یا گول میز کانفرنس رکھیے آپ, وہاں پر ہمارے جو قوم کے پڑھے لکھے بچے ہوں وہ بھی ہوں, ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں دین کو لے کر کے وہ سوالات اپنے پیش کریں وہاں پر, پھر ان کے جوابات کو دیں, ان جوابات کو شائع کریں. پوفلیٹ کی شکل میں آپ جو ہے اس کو پیش کریں لوگوں کے سامنے. خالی ہپا سرو کرنے سے, بانٹنے سے ہمارا دین کی جو ہے خدمت نہیں ہوتی ہے. وہاں بھی پیسہ خرچ کیجیے, میں اس کو نہیں منع کر رہا کہ آپ پہلے محرم سے لے کر کے عاشور تک ایسے کھانے کھائیں گے, پورے سال نہیں کھاتے, آپ کھاتے رہیے. آپ خوب سے کھانے لے کے کھائیے تاکہ آپ کو بھوک و پیاس کا اندازہ ہی نہ ہو کہ امام حسین کی بھوک کیا تھی, ان کے بچوں کی بھوک کیا تھی. کربلا میں ادھر تازی دفن آپ شربت پر ٹوٹ پڑیے, خوب ٹوٹ کے پڑیے, آپ کوئی نہیں, تاکہ بھوک پیاس کا بھی اندازہ ہی نہ ہو آپ.
ٹھیک ہے نا, لیکن کم سے کم پیغام تو پہنچائے بھائی, جو کھا رہے ہیں اس کا کچھ تو آپ ادا کریں. یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, مختلف موضوعات بیٹھ کر کے طے کریں کہ فلاں موضوع ہے, فلاں شبہ ہمارے دین میں ایجاد ہو رہا ہے, دین کے چہرے کا حسن ختم کیا جا رہا ہے, اس کی رائے کیا ہے. 5 علماء کو ہم نے بلایا ہے, بیٹھ کر کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1 دن 2 دن بیٹھ کے کانفرنس ہو, سوال جواب ہو, پھر اس کو منعقد کیا جائے, اس کو سوشل میڈیا پر پیش کیا جائے, اس کی کلپ بنائے جائیں, اس کو چھاپ کر کے اس کو پیش کیا جائے. یہ اس وقت کی ضرورت ہماری یہ ہے. آج جو بھی قومیں ترقی کرتی ہیں اس کا راز یہی ہے کہ وہ بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں. مجلس میٹنگ نہیں ہے ہماری, ایک طرفہ گفتگو, جو میں بیان کرتا ہوں آپ سن لیں گے, اور جو اعتراض بھی ہوگا وہ بھی نہیں کریں گے آپ اس سے. کوئی میرا خاص یہ ہوگا دوست وہ آگے پوچھ لے گا بھائی یہ بات میں سمجھ میں بتا دیجیے, اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا. ورنہ ایسے ہی اگر کوئی غلط بات آپ کو لگ بھی رہی ہے کہ غلط بات ہے, تب بھی کوئی وہاں پر نہیں پوچھے گا. تو کم از کم بات کرنے کا ماحول ہو, ممبر نہ ہو, میز لگی ہو, کرسی لگی ہوئی ہو, اور وہاں بھی لوگوں کے لیے کرسی لگی ہوئی ہو. یہاں پر بیٹھا ہو کرسی پر, وہاں پہ سب کرسی بیٹھے ہو, ہمارے قوم کے نوجوان بیٹھے ہو, ادھر سے سوال ہو ادھر سے جواب دیں, تاکہ تولید علم ہو سکے, تاکہ دین کا جو چہرہ یہ حسین چہرہ ہے ہم اس کو اجاگر صرف اپنے لیے نہیں, ہم اس کو پوری دنیا میں کے سامنے پیش کر سکیں. اور یہ کیسا ہوگا آپ کو بتائیے, کیسے ہوگا یہ؟ میری مجلس ریکارڈ کر کے آپ ڈال دیتے یوٹیوب پر, کہ وہ کتنے لوگ دیکھتے ہیں اسے, جو دیکھتے ہیں کون سنتا ہے پوری مجلس, مجھے بتا دیے کون سنتا ہے. میں خود نہیں سنتا کسی کی مجلس, جب مجھے کوئی خاص ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں کسی کی مجلس سنتا ہوں, جب مجھے خاص نقطہ کوئی درکار ہوتا ہے, جب مجھے کوئی خاص کسی موضوع کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے تو میں 4 اسکالر کی باتیں پڑھتا بھی ہوں, سنتا بھی ہوں, میں وہ کرتا ہوں, اس کو دیکھتا بھی اس کو. لیکن آپ کس کی مجلس سنتے ہیں, پوری مجلس تھوڑی سن لی کبھی کہیں سے, کون سنتا ہے؟ اس طرح ہم پیش کریں اپنے سامنے جو ہمارے مکاتب ہیں, ہم مکاتب جو کھولتے ہیں اس کی باریکی کے بارے میں کوشش کریں. ہمارے کیا ہوتا ہے, اپنا ملک کھولتا ہے تو اس کی تعمیریں شروع کر دیتے لوگ, کہ فلاں نے اتنے پیسے کھا لیے. بھائی کھا لیے تم سے کیا مطلب ہے, وہ جائے گا جہنم میں. مکتب چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں, اس میں کھا رہا ہے, کھانے دیجیے اس کو, آپ کی جیب سے لے کے کھا رہا ہے وہ, آپ مت دیجیے بھائی, آپ مت دیجیے. لیکن ٹانگ کیوں کھینچ رہے ہیں آپ اس کی مدد کرنے سے ٹانگ کھینچنے لگے اس کے, فلاں نے یوں کر دیا, فلاں نے یوں کر دیا, فلاں نے. کب آخر ہم ان چیزوں کو غور کریں گے؟ یہ مکتب جو ہوتے ہیں نا, مکتب کے لیے ہم کسی اس کو بلاتے ہیں, کسی عالم دین کو بلاتے ہیں, تو وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے کم تنخواہ والا ہو اس کو ہم بلائیں گے, ٹھیک ہے. اب 10,000 میں اس کے سارے خرچے ہوں, اس کے پورے خرچے ہونے چاہیے. ہم کہتے ہیں 10,000 تمہارے بچے کا ایک خرچے ایک مہینے میں. تو یہ ہماری تربیت نہیں ہے, ہمارا یہ کیا ہے, یہ ہماری یعنی اس میں ہماری قوم کا کیا, ہم 1 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, ہمارا حق ہے, ہمارا حق ہے. فلاں کا کتنا ہے, اس کو 5,000 میں دیا جائے. اگر کوئی نکاح کے کہتے ہیں مجھے 2,000 چاہیے, تو کہتے ہیں یہ تو مسلمان کا ہے. آپ نے کیوں مجبور کیا, کیوں مجبور کیا آپ نے, کیوں اس جگہ پر لے جا کے کھڑا کیا آپ نے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا میں ذمہ دار نہیں ہے قوم کے فرد ہونے کے ناطے؟ ایک سے بات پڑے محمد والی دلوں سے کینوں کو نکالنے کے لیے کوئی بہت بلند سلوات پڑی محمد. امید ہے میری باتوں سے آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوئی, مجھ سے دل برداشت نہیں ہوگا. اگر کسی کے ساتھ میں گستاخی ہوئی ہے, میرا کوئی مخاطب نہیں تھا, پھر گستاخی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. ایک اور سلوات پڑھے محمد والی. علماء نے اتنی قربانیاں دی ہیں دین کو پہنچانے کے لیے, اتنی قربانی. شہید اول کا نام سنا آپ نے, شہید زین الدین, شہید اول. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ شیعہ عالم دین تھے, مجتہد تھے, لبنان کے رہنے والے تھے. کیسے ان کو شہید کیا گیا؟ ان کے سامنے پہلے اپنی بات پیش کی گئی کہ آپ حق بیانی سے دستبردار ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ میں حق بیانی سے دستبردار نہیں ہوں. ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, جیل میں ڈال دیا گیا. وہاں پر انہوں نے اپنے خون سے کتابیں لکھی, جو ان کے ذہن میں تھی باتیں خون سے انہوں نے اپنے جو بیان کرتے تھے وہ چیزیں لکھ کر کے ٹھیکرے کے اوپر
وہ پھینکتے تھے باہر، ان کے شاگردوں کو اٹھا کر کے جمع کرتے تھے، جس سے ایک مشہور کتاب، البتہ اس میں نقل مختلف ہے، لیکن وہ لمعۃ الدمشقیہ جو مشہور کتاب ہے، جو ہماری فقہ کی اور اجتہاد کی بیس ہے کتاب، وہ انہوں نے شہید ابو کی ہے۔ ان کا جرم یہ تھا، ان کو پہلے شہید کیا گیا، 2 گھوڑوں میں ان کے 2 پیر باندھ کر کے مختلف سمتوں میں اس کو کھینچ لیا گیا۔ کربلا کا غم ہی صرف غم نہیں ہے، اس جیسا غم تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی دنیا اس کے تو کوئی نظیر نہیں۔ اس کے بعد ان کے شاگرد آئے شہید ثانی، ان کو شہید ثالث، آپ جاتے ہیں قاضی اللہ شوستری کیسے شہید کیا گیا؟ بدھی سے زبان، کیوں کیا جرم تھا؟ کیا اپنے لیے کچھ مانگا؟ اپنے لیے کچھ مانگا تھا انہوں نے؟ اگر اپنے لیے مانگتے تو ایران سے کیوں آئے تھے؟ ان کے پاس حکومتیں تھی، نہیں مانگا۔ انہوں نے دین کے چہرے کو خوبصورت بنا کر کے پیش کیا۔ جو شیطان دین کے چہرے کو بدصورت بنا کر کے پیش کر رہا تھا، اس کے خلاف انہوں نے ایک مورچہ سنبھالا اور دین کو حسین بنا کر کے پیش کرنا شروع کیا۔ دشمن کو یہ برداشت نہیں تھا، لہٰذا ان کو دردناک طریقے سے شہید کر کے اور ایک مزبلے پر کوڑے دان کے اوپر ڈال دیا اور اعلان کروا دیا گیا کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے جنازے کو دفن کرے۔ تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور آ کر کے کہتی ہے کسی خان میں کہ میرا بیٹا وہاں پڑا ہوا ہے، دنیا سو ہے، میرے بیٹے کے جنازہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کاغذ کے اوپر لکھ کر کے آسمان سے اچھال دیا، کہا کہ رب انی مغلوب، خدایا میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ جب واپس آیا تھا اس کو لکھا ہوا تھا انکان عبدی فاستغفر، تو میرے بندے کو صبر کر۔ یہ ہمارے علماء کے ساتھ ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ کیا آیت اللہ سیستانی کم مضمون ہے؟ کیا آیت اللہ خامنہئی کم مضمون ہے؟ ان کے خلاف ایسے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، ان کے خلاف کربلا نہیں ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا میں۔ تو پھر یہ علماء جب اتنی عظیم اپنی شہادت پیش کرتے ہیں تو یہ درک کر سکتے ہیں کہ کربلا کا درد کیا ہے۔ ہم بھرے پیٹوں کے ساتھ درک نہیں کر سکتے کہ کربلا کا درد کیا ہے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہ درک نہیں کر سکتے کہ یتیمی اور بے بکی کا درد کیا ہے۔ جنہوں نے مشکلات، روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ یہ کہ آپ بھوک میں درک کریں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تاکہ خدا کے جو بندے بھوکے ہیں ان کی فکر کر سکیں، ان کی فکر کر سکیں۔ جس نے زیادہ مصیبتیں اٹھائیں، جس نے زیادہ مشکلات برداشت کی، وہ سمجھے گا کہ درد، وہ درد کرے گا کربلا کا درد کیا ہے۔ اسی لیے یہ ابھی جو ہے نا ہم بچپنے میں ہیں، کربلا کو سمجھنے میں بچہ جو ہوتا ہے وہ درد کو نہیں سمجھتا، لیکن جیسے جیسے سن بڑھتا جاتا ہے اس وقت وہ درد لیتا ہے۔ جو علماء جو اپنے سن بلوغ کو پہنچ چکے ہیں، جو علم و معرفت میں سن بلوغ کو پہنچ چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں درد کیا ہوتا ہے۔ کسی نے علامہ طباطبائی سے پوچھا تھا کہ امام حسین کے مسائل کس طرح بیان کریں، تو انہوں نے کہا کہ امام حسین کے مسائل کیا بیان کرنے، ایک مرتبہ کہا حسین مسائل کے لیے وہی کافی ہے، مصیبت بیان کرنے کے لیے خالی نام حسین ہی بیان کرنا کافی ہے۔ کیوں ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امام حسین کی خوبصورتی کو درک نہیں کیا ہے، امام حسین کے ظلم کو درک نہیں کیا ہے۔ کیسے کیسے ظلم گزر گئے کربلا، کیسی کیسی مصیبتیں کربلا کے میدان میں گزر گئی۔ جناب عبداللہ جو جناب قاسم کے چھوٹے بھائی تھے، کیسے جناب نے نام سنا، امام حسن کے چھوٹے بیٹے جن کا سن مقاتل 11 سال بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم 11 سال کی ان کا سن دریافت کر لیں، یقین کر لیں 11 سال تک، بعد تو 10 سال بیان کریں گے، 11 سال بھی ہم اگر سن مان لیں تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت کچھ ہی مہینے ان کا سن رہا ہوگا، یعنی انہوں نے اپنے بابا کو نہیں دیکھا، بابا ان کو یاد نہیں ہے
تو وہ یقیناً دیکھیں کہ دو بھائی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کی گفتگو کی جب کوئی یتیم ہوتا ہے کیسی گفتگو ہوتی ہے؟ تو جناب قاسم سے کہتے ہیں گفتگو ہوتی ہے بھیا آپ نے بابا کو دیکھا ہے بھیا ذرا بابا کے بارے میں مجھے بتائیے میرے بابا کیسے ان کے جو مکالمے ہیں اس کو تصور کریں آپ کے ساتھ جو مکالمے ہیں بعض مقاتل نے ایک عجیب مکالمہ نقل کیا ہے جناب قاسم اور جناب عبداللہ کا جس وقت جناب قاسم علیہ السلام امام حسین کے گرد پھر رہے ہیں چچا کیا میرا نام کی محضر شہادت ہے؟ امام حسین بیان نہیں کرنا چاہتے لیکن جناب قاسم کا اصرار ہے اور اس کے بعد جب امام حسین نے فرمایا کہ ہاں بیٹا تمہارا نام محضر شہادت میں ہے تو جناب قاسم خوش ہو کے خیمے کی طرف گئے جب خیمے میں گئے تو جناب عبداللہ خیمے کی چوک سے ایک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں دیکھو بھیا پڑے پوچھے گلے میں بانے نہ رہتے بھیا کیوں اتنے خوش ہے کہتے ہیں کہ عبداللہ چچا نے مجھے شہادت کی خبر دی ہے میرا نام محضر شہادت میں ہے ایک مرتبہ ماتھے کو چوما ہاتھوں کو چوما بھیا کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس بابا کا نوشتہ موجود تھا جس کی وجہ سے آپ کو خبر مل گئی لیکن عبداللہ اس سعادت سے محروم ہے بھیا اجازت دیجیے آپ کے ہاتھوں کو چوم سکوں اجازت دیجیے آپ کی پیشانی کو چوم سکوں کبھی گلے لگا رہے ہیں کبھی پیشانی کو چوم رہے ہیں کبھی پیروں کو چوم رہے ہیں ہاں عزیز و مقتل لکھنے والے کہتے ہیں کہ شب عاشور تھی سبھی لوگ نماز میں کھڑے ہوئے تھے تو جناب عبداللہ جناب قاسم کے پاس کھڑے ہوتے ہیں جیسی دو رکعت نماز ختم ہوتی ہے فوراً جناب قاسم ملتا ہے چومتے ہیں باتوں کو چومتے ہیں بھیا کل تم مجھ سے بچھڑ جاؤ گے بھیا میں آپ کو دیکھ کے اپنے بابا کو یاد کیا کرتا تھا بھیا اب میں کس کو دیکھ کر کے اپنے بابا کی شکل کا تصور کر سکتا کتنا سخت ہوگا جناب عبداللہ کے لیے لیکن اپنے غم کا اظہار نہیں کیا بلکہ رفتا کر رہے ہیں بھیا قاسم دیکھو بھیا جب بابا کے پاس جانا میرا سلام بابا کو کہہ دینا کہ عبداللہ میرا سلام کہہ رہا ہے تو عزیزوں جناب قاسم گئے شہید ہونے کے لیے اور جب اس کے بعد پھر جب جناب قاسم کی لاش آئی ہے تو عبداللہ کی کیا رد ہوئی کہ اندازہ نہیں لگا سکتا مقتل بھی نہیں بیان کرتے ہاں کبھی اس خیمے کے پاس جا کے گریا کر رہے ہیں ارے اماں مجھے گریا کرتا ہوا نہ دیکھ لے اماں دیکھیں گے تو اماں کے دل کے اوپر کیا گزر جائے جزاکم ربکم خیر الجزا عزیزہ یہی یتیم قاسم ہے یہی یتیم قاسم ہے یتیم جناب عبداللہ سے زیادہ کون یتیمی کو محسوس کر سکتا ہے لیکن ہاں ذرا دوسری طرف بھی دیکھیے امام حسین جیسا چچا موجود ہے امام حسین یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ عبداللہ موجود ہو میں سکینہ کو پیار کر لوں عبداللہ موجود ہے اصغر کو اپنی گود میں لے لوں یہ اصغر کوئی تصور نہیں کر سکتا عزیزوں عزیز تاریخ کو تو نہیں ملتا لیکن ہر انسان ادھر کر سکتا ہے امام حسین نے عبداللہ کے سامنے کبھی اپنے بچے کو کسی بچے کو گود میں لے کر کے پیار نہیں کیا ہوگا ہمیشہ عبداللہ کو پیار کیا ہوگا کہ عبداللہ کو یتیمی کا احساس نہ ہونے پائے اور جناب عبداللہ کے سب کچھ امام حسین ہے امام حسین جیسے کریم امام ہے تو وہ عبداللہ کے ساتھ کیسی کریمانہ رفتار کرتا ہوگا کتنے کریم کتنی محبت ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جب امام حسین مقتل میں گئے ہیں نا تو جناب عبداللہ کی نے جناب زینب سے خاص وصیت کی ہے اے بہن زینب دیکھو میرے بھتیجے عبداللہ کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ گم نہ ہو جائے کہیں یہ مقتل میں نہ آ جائے لیکن عزیز و غضب ہو گیا ارے مقتل کے الفاظ ہیں جیسے امام حسین علیہ السلام مقتل میں گرتے ہیں ارے تب جناب عبداللہ نے اپنے آپ کو بیویوں سے چھپایا اور بھاگتے ہوئے اپنے چچا کی آغوش میں اپنے آپ کو پہنچا دیا ارے یہی وہ وقت تھا جب شبل بنون خنجر سے امام حسین کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا اے ظالم ارے عبداللہ کے ہوتے میں جب کیسے شہید کر سکتا ہے اپنے ہاتھوں کو آگے جناب عباس کی طرح عبداللہ کے سامنے عبداللہ کی زندگی میں ارے بدن سے جدا ہو گئے اور جس طریقے سے مولا عباس کا جنازہ نہ اٹھ سکا ارے کوئی نہیں تھا جو عبداللہ کا
कैसे चचा अरे दर्द हो रहा है चचा चचा मेरे बाजुओं को कलम कर दिया आवाज ये मेरे लाल बस कुछ मिनट और सब्र करो ये दादा खत्म ही होने वाला है अभी गुफ्तगू तमाम में हुई थी मलून मलून में वही थी जनाब अली असगर गिरी